للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا اور نکاح کرو اپنوں میں جو بے نکاح نیک ہوں اور کنیزوں کا، اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، کیونکہ اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ ناظرین، اسلام میں اگر کوئی اسلامی بھائی دہیج دے رہا ہے اور لے رہا ہے، جبکہ اسلام میں دہیج لینا دینا دونوں حرام ہے۔ ناظرین، جو مرد اپنی بیوی کو دہیج کی وجہ سے ستاتا ہو، مارتا ہو، اسے پریشان کرتا ہو اور ذلیل رسوا کرتا ہو، وہ دنیا میں چاہے اپنے آپ کو جتنا بڑا مرد سمجھے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ مرد نہیں ہے، ظالم ہے۔ آج اسی دہیج کے غلط رواج کی وجہ سے جو ہم سماج میں چلا رہے ہیں مسلمان لوگ، عائشہ بہن نے اپنی جان دے دی، اس کے جوابدار کون ہے؟ ہمارا آپ کا بنایا یہ غلط رواج جس کا دہیج کا تصور ہی نہیں اسلام میں۔ آپ ناظرین غور کریں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح کیا اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اپنی زرع بیچ کے مہر کی رقم ادا کرو، کچھ گھریلو روز مرہ کے سامان لے کے آؤ علی۔ تو آپ غور کریں کہ جب رسول اللہ نے دہیج نہیں دیا تو کیا ہمارے بیٹا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے افضل ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ، بالکل نہیں۔ یا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے افضل ہو سکتی ہے ہماری بیٹی؟ بالکل نہیں۔ پھر ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ناظرین، یہ جو رواج ہے یہ سماج کے لیے ایک بہت ہی بڑا ناسور ہے۔ ہمیں تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا اور ہر قوم کے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس رواج کو ختم کرو سماج سے۔ اس سے نہ جانے کتنی بیٹیوں کی جان چلی گئی اس دہیج کے رواج کی وجہ سے۔ اور مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اسلام میں بیٹی کو دہیج نے دینا نہیں، اب باپ کو اپنی جائیداد سے حصہ دینا ہے، جس کا ذکر سورہ نساء آیت نمبر 11 میں اللہ پاک نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بیٹے کا حصہ دو بیٹی برابر ہے۔ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو دہیج دے رہا ہے اور جائیداد میں سے حصہ نہیں دے رہا ہے تو اللہ اور رسول کی وہ کھلی نافرمانی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما منع بالقرآن من استحل محرما، کہ جس کسی نے قرآن کی حرام کردہ شے کو اپنے اوپر حلال کر لیا، قیامت میں یہ نہیں مانا جائے گا اس کا ایمان قرآن پر تھا۔ ناظرین، آپ غور کریں، بیٹی کو حصہ نہیں دیا باپ نے اور بیٹے کو دے دیا، اگر اس کا بھائی اپنی بہن کا مال کھاتا ہے تو وہ اس پر حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ نہ حق آپس میں غلط طریقے سے۔ تو جو مال بھائی پر حرام ہے، آج بہن عائشہ کی پر جو ظلم ہوا اس نے خودکشی کی، اس کی جوابدار کون ہے؟ اس کے جوابدار ہم آپ بھی ہیں کسی حد تک، کیونکہ ہم مسلمان جو چیز کا ہمارے اسلام میں تصور نہیں ہے، ہم اس رواج کو کیوں چلاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو اور زنا کو مشکل کرو، اور ہم اس دہیج کو قانون کو چلا کر زنا کو آسان کر رہے ہیں، نکاح کو مشکل بنا رہے ہیں۔ اب اسلامی بھائی اور بھی ہمارے ہندوستانی بھائی غور کریں کہ جن کے پاس پیسے ہیں وہ تو دہیج دے کے شادی کر لیں گے، لیکن جو ہماری اسلامی بہنیں اور ہندوستانی اور مذہب کی بہنیں ہیں
ان کا نکاح کیسے ہوگا، ان کی شادی کیسے ہوگی؟ اور اسی غلط رواج کی وجہ سے نہ جانے گزرے وقت میں کتنی بہنوں نے خودکشی کی، کیا کیا ان کے ساتھ ظلم ہوئے، اور آج پتہ نہیں کتنے ظلم ہو رہے ہیں اس دہیج کی وجہ سے، اور نہ جانے کتنے ہوں گے۔ آپ ذرا اس پر غور کریں میرے بھائی، آپ کسی بھی مذہب کے ماننے والوں ہو، ہندو بھائی ہوں، مسلمان بھائی ہوں، سکھ بھائی ہوں، عیسائی بھائی ہوں، کہ جو باپ بیٹی کو پالے پوسے پڑھائے لکھائے اور اپنے جگر کا ٹکڑا اپنے پاس رکھے، 18 سال بعد تم کو دے، اور وہ تمہارے گھر میں جا کے تمہارا کھانا پکائے، تمہارے برتن صاف کرے، تمہارے بستر اٹھائے، اور اپنے شوہر اور اپنے پتی کی خدمت کرے، اس کے بعد بھی دہیج لے کے آئے۔ کہ جس ماں کا دودھ بیٹے نے پیا تھا اپنی ماں کا، اسی ماں کا دودھ بیٹی نے بھی پیا ہے میرے بھائی، تو دونوں میں فرق کیوں؟ کہ لڑکا افضل ہے لڑکی افضل نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، اس رواج کو ختم کرو اسلام اپنے ہندوستان سے۔ نہ جانے نہیں تو کتنی بہنیں اس گندے رواج کی وجہ سے پریشان ہو رہی ہیں اور اپنی جانیں دے رہی ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی چاہے کسی کی بھی ہو، کسی بھی مذہب کے ماننے والے کی ہو، وہ بیٹی ہی ہوتی ہے۔ تو جتنی اچھی باتیں ہوئی ناظرین، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس میں جو کمیاں ہوئی، اور میری جانب سے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور آپ تمامی ہندوستانی بھائیوں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ جو بیٹی کے باپ ہیں، بیٹے کے باپ ہیں، اس طرح کے گندے قانون کو ہمارے سماج سے، اس گندگیوں کو نکال پھینکیں، تاکہ ہمارا دیش بھی سکھی ہو اور ہر مذہب کی بیٹی ہو، سب سکون سے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔